فن تذکرہ نویسی کورس کے اندر جو اگلی بڑی اہم چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ آخری پوائنٹ، تذکرہ اور وفایات میں فرق کیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ گفتگو کریں گے، تذکرہ اور وفایات میں فرق کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ وفایات یہ تذکرہ نویسی کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے، اور اس کا تلفظ کیا ہوگا؟ تلفظ میں دو چیزیں ہیں۔ مختلف عرب محققین کی تحقیقات جو میرے علم میں آئی خاص اس لفظ کے اوپر، تو ان میں انہوں نے دو طرح اس کو پڑھا ہے۔ ایک تو وفایات، یہ آسان لفظ ہے اور میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ دوسرا ہے وفایات، یہ تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہے، اس لیے ہم یہ جو پہلے والا ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور آپ کا جو دل کرے وہ اختیار کرے، اور چاہیں تو اس خاص اس لفظ پہ اپنی الگ سے تحقیق بھی پیش کر سکتے ہیں۔ خیر، یہ جو قسم اور نوع ہے اس پہ ماضی میں بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں بھی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، لیکن خاص علماء و مشائخ اہل سنت کے تذکروں میں اس نوع پہ کوئی بھی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ خیر، اس میں جو عربی کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ مشہور کتابوں کی میں آپ کو زیادہ کروا دیتا ہوں، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ پی ڈی ایف میں۔ ان میں سے ایک تو کتاب یہ والی ہے، اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے حوادث الزمان و وفایات الشیوخ والاقران۔ یہ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر کی تالیف ہے، اور ان کا سن وفات 934 ہجری ہے۔ المکتبۃ الاسریہ بیروت سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے، اس کے بھی آپ زیارت کر رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ۔ سسٹم آج کل تھوڑا سا سلو چل رہا ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ٹائم لے رہی ہیں، ورنہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے۔ لو جی، یہ جو دوسری کتاب بھی اوپن ہو گئی ہے ہمارے سامنے، اس کا نام ہے تاریخ مولد العلماء و وفایاتہم۔ یہ تصنیف ہے ابی سلیمان محمد بن عبداللہ بن زبد الربی۔ خیر، یہ جو بھی تلفظ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور 379 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ 379 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ انہوں نے اس دور کے اندر یہ کتاب لکھی تھی۔ اسی کے اوپر پھر یہ عبدالعزیز القطانی جن کا سن وفات 466 ہجری ہے، انہوں نے ایک ذیل لکھا، اور اسی پر مزید کام کیا زیادات رحمت اللہ بن الاقفانی، ان کا سن وفات 564 ہجری ہے۔ یہ محمد المصری کی تحقیق کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔ اس کی میں آپ کو اندر سے تھوڑی سی زیادہ کرواتا ہوں۔ خیر، ابھی یہ پھر چیز کیا کہتے ہیں توالت اختیار کر جائے گی اگر ہم انہی چیزوں میں پڑے گئے،
ایک دو اور کتابیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو ہمارا اصل موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے اس موضوع پہ، وفایات الاعیان۔ یہ ایک بڑی اور ضخیم کتاب ہے، یہ اس کا ہے ٹائٹل پیج۔ اس کی جلد اول ہم اوپن کرتے ہیں۔ یہ کتاب، اس کا مکمل نام ہے وفایات الاعیان و انباء ابناء الزمان۔ یہ علامہ ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلقان کی تالیف ہے، جن کا سن وفات 681 ہجری ہے، اور ڈاکٹر احسان عباس کی تحقیق کے ساتھ دار صادر بیروت لبنان سے یہ طبع ہوئی ہے۔ اس کی جلد اول 494 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ بطور حوالہ جات اور ماخذ و مراجع کے استعمال ہوتی ہے، مستند تذکرہ ہے، اس کو آپ اپنے مطالعے میں ضرور رکھیے گا۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ تذکرہ اور وفایات میں فرق کیا ہے۔ تذکرہ اور وفایات میں فرق کیا ہے کہ تذکرہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں، آپ جو تذکرہ لکھتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں، یہ تذکرہ جتنا مرضی بڑا لکھ دیں، 100 صفحے پہ لکھ دیں، 50 صفحے پہ لکھ دیں، 400 صفحے پہ لکھ دیں، 5-10 جلدوں میں لکھ دیں، کسی ایک شخص کا تذکرہ ہو یا 10 شخصیتوں کا تذکرہ ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بعض ایسے بزرگ ہیں کہ ایک ایک شخصیت پہ 2-2 3-3 ضخیم جلدوں میں تذکرے موجود ہیں۔ البتہ جو وفایات ہوتی ہے، وفایات ان کی حد مقرر ہے۔ وفایات میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخصیت جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک مختصر نوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس میں اصل یہ ہے کہ کسی بزرگ، عالم یا معاشرے کی یا کسی خاندان کی کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی فرد ہے، ان کی تاریخ وفات کو بیان کیا جاتا ہے، اگر سن پیدائش معلوم ہو تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کی شخصیت کے متعلق ایک مختصر سا نوٹ لکھا جاتا ہے۔ وہ نوٹ 3 سے 4 لائنوں میں مشتمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 4 لائنیں لگا لیں یا اس سے بھی بڑے آگے تو 5 لائنیں۔ 5 لائنوں کے اندر ان کی شخصیت کے حوالے سے جو تعارف ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ بس تذکرہ اور وفایات میں صرف یہی فرق ہے۔ وفایات کس طرح لکھی جاتی ہیں، اس پر ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک یا دو بزرگوں کی شخصیت پر ایک مختصر نوٹ لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کس طرح تعارف کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی۔ ہم علامہ فیض احمد اویسی کی شخصیت پر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ انتقال فرما چکے ہیں اور ان کا سن وفات ہم نے لکھنا ہے اور ان کی شخصیت پر ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں بالکل تھوڑی سی معلومات ہے، ایک صورت یہ ہوگی، یا یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے پاس بہت زیادہ مواد ہے، بہت ساری معلومات ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے وہ وفایات ہے اور وفایات میں ایک مختصر نوٹ ہی لکھا جاتا ہے، تو اسی کے تحت ہم ان کا جو تعارف ہے وہ مختصر انداز میں پیش کریں گے۔ تو اس وجہ سے ابھی ہم کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے اس پہ دیکھیں ہوم ورک کیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں مفتی فیض احمد اویسی صاحب کا تعارف جو ہے وہ چند سطروں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو میں کیا کروں گا کہ حضرت
مولانا مفتی فیض احمد اویسی ایک زبردست عالم دین، مفسر قرآن، مفتی وقت، مناظر اسلام اور مصنف کتب کثیرہ تھے۔ مسلسل 50 سال تک درس قرآن دیتے رہے۔ ان کے اساتذہ میں محدث اعظم مولانا سردار احمد کا نام نمایاں ہے۔ 1391 ہجری میں قصبہ احمد آباد میں ولادت ہوئی۔ اور 1431 ہجری 15 رمضان المبارک 1431 ہجری 26 اگست 2010 عیسوی کو وصال فرمایا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا کتابوں کا جو سائز ہوتا ہے کتاب کا، وہ اس کو وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ یہ 16 یا 17 پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو لائن سپیسنگ ہے وہ درست کر دیتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں غور سے، اس میں صرف 3 لائنیں بیان ہوئی ہیں، جس کے اندر ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف ہم نے پیش کر دیا، ان کا سن ولادت بیان کر دیا، اور اسی طرح ان کا سن وصال بیان کر دیا۔ وفیات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، سن وفات خاص طور پہ یہ لازمی بیان کرنی ہوتی ہے، اس کے بغیر وفیات نامکمل اور ادھوری ہوتی ہے۔ اگر تاریخ کا نہیں پتہ تو پھر سن کا تو پتہ ہوگا، سن کو بیان کرے، اگر سن کا بھی نہیں پتہ تو پھر جس صدی میں ان کا انتقال ہوا اس کا معلوم ہوگا، اس کو بیان کریں۔ بلکہ اس سے پہلے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب ہیں، ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ 210 عیسوی میں ہوا، یا یوں آپ کہہ لیں اسلامی تاریخ کے مطابق 1434 ہجری۔ تو کم از کم یہ بیان کر دیں کہ ان کا جو سن وفات ہے وہ 1430 ہجری کے بعد اور 1435 ہجری سے پہلے ہے۔ اچھا، یہ جو پہلے کی شرط ہم نے اس میں لائن میں لگائی ہے، یہ اس وجہ سے کہ ہمیں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ 1435 ہجری سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ 1430 کے بعد انہوں نے وفات پائی تھی، لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ کس سن میں وفات پائی۔ تو اس وقت ہم یہ اس طرح ایک جملہ لکھ دیں گے: فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی صاحب کی شخصیت کے بعد ایک اور بزرگ پر ہم ایک مختصر نوٹ لکھتے ہیں، وہ ہے فقیہ العصر مولانا قاضی
عبدالرؤف مولانا قاضی عبدالرؤف سندھ میں مورد خاندان کے جید عالم دین، بے مثال مفتی، عمدہ مدرس، محقق، مصنف اور فارسی زبان کے بلند پایہ ادیب و انشا پرداز تھے۔ انہوں نے سندھ میں ہی 1957 کو وصال فرمایا۔ یہ رہیں جی علامہ، پیچھے ہم نے بیان کیا تھا مفتی تاج احمد ویسی صاحب کی شخصیت پہ ایک مختصر تعارف لکھ کر ان کے استاد صاحب کا، استاد میں سے ایک کا نام بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے سن ولادت، تاریخ ولادت کو بیان کیا تھا اور ساتھ سن وصال کو، جبکہ یہاں پہ ہم نے مولانا قاضی عبدالرؤف سندھی ان کا تعارف تو پیش کیا ہے، البتہ نہ تو ان کے کسی استاد کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی ان کا تاریخ ولادت یا سن ولادت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم کسی اور بزرگ کا بھی ایک مختصر سا نوٹ لکھ لیتے ہیں۔ سندھ کے ہی ایک عالم دین ہیں جن کا نام ہے علامہ دین محمد گشکوری۔ ان کے متعلق ہمیں زیادہ نہیں معلوم، نہ ان کا سن ولادت معلوم ہے اور نہ ہی تاریخ وفات معلوم ہے اور نہ ہی ان کے حالات زندگی ہمیں دستیاب ہو سکے ہیں، اور ان کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے، مطالعے میں ہمیں بہت کم تھوڑے سے ان کے حالات ملے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے اور انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی۔ تو بس یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی شخصیت پہ ایک مختصر سا نوٹ لکھ دیتے ہیں۔ علامہ دین محمد گشکوری سندھ کے ایک غیر معروف عالم، حافظ قرآن اور کئی کتابوں کے مصنف و مؤلف تھے۔ ان کے سن ولادت اور سن وفات کے متعلق کچھ معلومات نہ حاصل ہو سکی، البتہ قرینِ قیاس یہ ہے کہ ان کی وفات 1910
ईस्वी के बाद हुई थी। ये लीजिए, ठीक हो गया जी। 3 उलमा कराम की शख्सियत में हमने मुख्तसर नोट लिखे हैं जो वफायात पे पूरे उतरते हैं। मुफ्ती फैज़ अहमद वासी साहब का किसी हद तक जामे तारुफ पेश कर दिया हमने। फ़कीहुल असर मौलाना काजी अब्दुल रऊफ साहब का एक नामुकम्मल मुख्तसर होने के साथ एक नामुकम्मल तारुफ है, और अल्लामा दीन मोहम्मद गशकोरी इनका इंतहाई मुख्तसर होने के साथ नामुकम्मल से भी नामुकम्मल है, बहुत मुख्तसर सा इनका एक तारुफ है। तो ये था वफायात। और वफायात जब भी लिखी जाती है तो इसी अंदाज में लिखी जाती है जितनी आपके पास किसी शख्सियत के मुतल्लक मालूमात हैं, वो सारी मालूमात को आपने 2, 3, 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों में कवर करना है।